بالوں میں آ کر گرتی ہے نا، فرش عزا پر یہ فارمیلٹیز، یہ پرسنالٹیز اور یہ فارملزم نہیں چلتا. آپ کے بالوں میں مومن کے قدموں سے اڑنے والی جب دھول گرتی ہے تو حوریں اللہ سے پوچھتی ہیں اس حسین نے کس آئینے میں سنگار کیا ہے. ارے بلال کاظمی صاحب کا شعر میرے ذہن میں آ گیا. اوہ سروں پہ ڈالی ہے خاک، زمین کرب و بلا کو حوریں دعائیں یہ کہہ کے دے رہی ہے. چپ کیوں کر گئے ہو؟ خیر تھا تو میرے نال روے آئے، مہربانی کریں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں. زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے. قمر شاہ جی، زمین لفظ گیسو کہتے ہیں بالوں کو. گیسو کنہیں کہتے ہیں؟ زمین کرب و بلا کو حوریں دعائیں یہ کہہ کے دے رہی ہیں، سروں پہ ڈالی ہے خاک جب سے ہمارے گیسو سور گئے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سروں پہ ڈالی، پرانا کلام ہے، اتفاقاً ذہن میں آ گیا. سروں پہ ڈالی ہے خاک جب سے ہمارے گیسو. شاہ صاحب میں نے جناب علی اصغر پہ جو آج تک بڑے بڑے شعر پڑھے ہیں نا، ان میں ایک یہ بڑا شعر ہے. سروں پہ ڈالی ہے خاک جب سے ہمارے گیسو سور. ہائے 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 ہائے، عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کہیں تو آنسو کہیں پسینہ، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی کے ہنسنے سے ڈر گئی. عجیب لشکر کی کیفیت ہے. سارا ہاتھ اٹھائیے گا، اگلے شعر پہ ہاتھ اٹھائیے گا. عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کہیں تو آنسو کہیں پسینہ، میرا بھرا من ویکھی، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی کے ہنسنے سے ڈر. اٹھے تو ہر ہاتھ اٹھے. جناب علی اکبر کا شعر پڑھ رہا ہوں، نہیں تو کوئی بھی نہ بولے. یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی کے ہنسنے سے ڈر گئے ہیں، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی. اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے. بھائی کیا بات ہے، میرے مولا سلامت رکھیں اس ہاتھ کو، یہ جوانی سلامت ہے. مل کے نعرہ حیدری. بھائی کیا بات ہے آپ لوگ، میرے مولا سلامت رکھیں. میرے بھائی دل بڑا کر دیا، مولا کی قسم میں دل بڑا ہو گیا جیسے آپ بولے. یہ حالتیں تو بتا رہی کسی کے ہنسنے سے. کلام ایک شروع کرتا ہوں، اب جو شروع کیا تھا اس کو پیچھے کرتا ہوں اگلا کلام سے، اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھا کلام سناؤں گا. یہ آپ سے وعدہ ہو گیا. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اے مصرع پورا اسی تو تمہیں پتہ لگ سی بھی تھوڑی گل نہیں ہو رہی. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آپ کو تو ملا ہے نا، جنہیں نہیں ملا ان کی بات ہو رہی. بٹی صاحب، مجاہد بھائی، قمر شاہ جی، اظہر شاہ جی، شعر دیکھیے. میرے مولا سلامت رکھیں. آپ یقین جانے میں اتنا سا تھا تو میں یہ چہرے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کرے جب تک ہماری زندگی ہے ہم یہ چہرے ساتھ ساتھ دیکھیں. کوئی بھی مجلس ہو، قمر شاہ جی، اظہر شاہ جی، بھٹی صاحب، یہ چہرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا. آپ ادب سنتے ہیں، اور ادب صرف قصیدہ یا شاعری میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ادب ایک پورا لباس ہے. ادب چلنا ہے، اوڑھنا ہے، بچھوڑنا ہے. ادب ہتھیار ہے. میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ادب کرنا اور ہوتا ہے، اور پراپرلی ادب آپ دیکھیں کہ اس کے دائرے میں کتنا بڑا تماچا لگ رہا ہے. گالی نہیں ہے، تماچا ہے.
جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا۔ کروڑ بار سلام اس بندے کو جو اس مشکل مصرے پہ بولا ہے، لاکھ بار سلام۔ میرے محترم بزرگ، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، میرے بھائی میرے ساتھ رہنا، حمزہ شاہ، آنکھیں ملی ہیں ان کو، اجالا صدقہ نہیں ملا، اجالا نہیں ملا۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں۔ ارے مصر کا بازار، ایک پلڑے میں حسن کا بیتاج بادشاہ جیسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں، وہ دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے وہ بیٹھا ہے، اور ایک طرف تمام مصر کے خریدار ہیں۔ جب سب پیچھے ہٹے تو عزیز مصر آگے آیا، اور اس نے آگے آ کر کہا بھی پریشان کیوں ہوتے ہو، لے آؤ میرے جتنے بھی خزانے ہیں، میں دیکھوں کہ اس حسین کا وزن کتنا ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، وہ حسین سمجھ کے خرید رہے تھے، اللہ کی حجت کو تو جانتے ہی نہیں تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جس وقت خریداروں کی قطار لگی ہوئی تھی تو اس رش میں جناب یوسف نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچان کے کہا تھا، جبرائیل کیا ماجرا ہے، یہ میری طرح دکھتے ہیں، میری طرح اٹھتے ہیں، میری طرح بیٹھتے ہیں، میری طرح بولتے چالتے ہیں، جب یہ سب ہیں ہی میری طرح اور مجھ جیسے کتنے غلام لگ رکھے ہیں، کسی کے پاس نہیں جاتے تو میرے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا تھا، یوسف تم حسین ہو، بصارت سبھی کے پاس ہوتی ہے، بصیرت کوئی نہیں رکھتا۔ باہر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اندر کی آنکھوں سے دیکھتے تو انہیں سب برابر لگتے۔ یوسف ایک طرف تھے اور ایک طرف عزیز مصر نے آ کر حضرت یوسف کے وزن سے بھی، ظاہری وزن سے بھی زیادہ خزانے رکھوا دیے، اور جب ترازو اٹھایا تو دنیا ہکا بکا رہ گئی، خزانے ہوا میں چلے گئے اور حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے، ترازو اوپر جاتا گیا، عزیز مصر کا چہرہ نیچے اترتا گیا، اور عجیب منظر دنیا نے دیکھا کہ اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا، اس وقت کی حجت کو۔ بابا قمر شدی تاریخ نے پہلی بار دیکھا کہ بکنے والے کو خریدنے والے پہ رحم آ گیا، جو غلام بن کے جا رہا تھا اسے خریدنے والے مالک کے چہرے پہ ترس آیا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، خدا کی قسم۔ اب کوئی بندہ ذہن کھولا کر کے سوچے تو اسے لطف آئے، بکنے والے کو خریدنے والے پہ، ظاہراً غلام کو ظاہراً مالک پہ ترس آیا، اور بلا کے فرماتے ہیں تیرا چہرہ کیوں اترا؟ اس نے کہا خریدنا چاہتا ہوں، خرید نہیں پا رہا۔ فرماتے ہیں وزن کر، اس نے کہا وہی تو نہیں ہو رہا، خزانے لٹوا بیٹھا ہوں، نہیں تول پا رہا۔ فرماتے ہیں کیا یاد کرے گے، کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا، خزانے اتار کے مجھے کاغذ قلم دوات لا دے۔ کاغذ قلم دوات آیا تو حضرت یوسف نے پرچی بنا کر اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر چند کلمات لکھے، کلمات لکھ کے پرچی بنائی، فولڈ کر کے وہ چٹ اس کے ہاتھ میں دی، اور مسکرا کے فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے، اتار اپنے سارے قیمتی خزانے، رکھ یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو۔ خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی، ترازو اٹھا، منظر ہی بدل گیا۔ اب حسن ہوا میں چلا گیا اور اتنی سی پرچی بھاری ہو گئی، حسن ہوا میں چلا گیا۔ میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے اٹھتا ہے۔ میرے بھائی اس کی کو بند کر دیجئے۔ حسن، میرے مولا نوکری قبول فرمائے، حسن ہوا میں چلا گیا اور ایک پرچی کا پلڑا بھاری، ادر شاہ جی قیمت چاہیے مجمع، پرچی کا پلڑا بھاری ہوا تو حیرانی کے سمندر میں غرق و شرق عزیز مصر دوڑتا دوڑتا ترازو پہ آ کے گرا کہ بالآخر کھول کے دیکھوں کہ اس میں لکھا کیا ہے جو میری دولت اور اس کے حسن سے بھی وزنی ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کے کھولا تو اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کی رائٹنگ سے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیران ہو کے کہتا ہے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا۔ یوسف مسکرا کے فرماتے ہیں رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا۔ گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا۔ مصرع کیا پڑھا تھا؟ یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں۔ یہ ایک مصرع سمجھانے کے لیے بھٹی صاحب مجھے پورا واقعہ پڑھنا پڑا ہے۔ اظہر شاہ جی ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا 22 فروری کو نیو رضویہ سوسائٹی کراچی ڈاکٹر نعیم زیدی کے ہاں ماحول کیا ہو گیا، اپنے مجمع سے کہیں مجھے قیمت چاہیے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ ارے یوسف کو بھی خریدار مل گئے جس کا کوئی خریدار ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ بھی بک گیا، قیمت لگ گئی، بک گیا۔ اب شعر سنو، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا۔
تو یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا۔ ارے یوسف کو خریدار مل گئے لیکن حسین کے عشق میں بہنے والے آنسو کی قیمت نہیں لگ سکی۔ یوسف لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا۔ ایک کلام اور اس کے بعد ذکر مصائب، راضی رہیے گا۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، یعنی زندہ کرتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں یہی مصرع، تو کیا بڑی بات کر دی، تشریح اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، مجمع کے بیچ میں سے ایک عزادار نے اٹھ کے کہہ دیا کہ بات بالکل حق ہے، صبح عاشور سے پہلے حر کوئی زندوں کی طرح نہیں جی رہا تھا۔ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے۔ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، شاہ صاحب شعر ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے۔ حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں۔ کھینچ لیتے پہ وقت لگتا ہے میرے بھائیوں۔ خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے، حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے۔ حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، خدا بہشت سے آدم کو بھی، بولیے شعر سنیے بھائی۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں، اور مولا علی اور رسول خدا کا ذکر آ رہا ہے، لیکن ذکر پردے سے آ رہا ہے۔ اب آپ نے وہ پردے کا اشارہ سمجھنا ہے کہ کتنے پردے سے کتنا بڑا شعر آ گیا۔ خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے، اندھیروں، بڑی صاحب شعر سنیں۔ حسین کون؟ حسین کیا؟ کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار، نبی کے شانوں پہ سواری کرنے والا بادشاہ۔ 5 لائنوں پہ کوئی زحمت نہیں ہے، لیکن چھٹی پہ آپ لوگ چپ رہیں گے تو مجھے دکھ لگے گا۔ کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوار، کون شبیر؟ جوانان جنا کا سردار، کون شبیر؟ فدا جس کی ادا پر سنسار، کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار۔ اظہر سے جی ہر ہاتھ اٹھے تو لطف ہے۔ کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے۔ کون غازی جو 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آیا اور اس نے چاہا کہ میں 10 لاکھ سے کلام کروں، تو 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں، کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو، یہ زمیں چیز ہے کیا چرخ کوہن کانپتے ہیں، مرحب و رستم و سہراب کے تن کانپتے ہیں، میں جو لڑنے پہ اتر آؤں تو رن کانپتے ہیں، اور روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں۔ روحیں تھراتی ہیں۔ شیخو پورہ کے لہجے کا شعر پڑھ رہا ہوں، قبروں میں بدن، کیا خوبصورت زبان ہے، اللہ کی قسم اردو، کیا پیارے پیارے اس زبان میں لہجے ہیں۔ روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن،
بدن کانپتے ہیں. غازی فرماتے ہیں شامیوں میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تو. پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو نیزہ و خنجر و تلوار میرے پاس نہیں پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو. دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے. میں مصرع پڑھنے سے پہلے رک گیا. اب سنیے. دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے میری تلوار کے قبضے میں کلائی جائے. بڑی صاحب مصرع ہی ہوتا ہے یار, گل ہی ہوندی ہے. مین بندہ ممبر کوٹ کے کرے یا سرگوشی کرے. دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے میری تلوار کے قبضے میں کلائی جائے. یاد صفین کی وہ رات دلائی جائے اسی تاریخ سے تاریخ ملائی. سنیے گا مولا کا واسطہ, بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں. تاریخ ملائی جائے. عباس ہائے 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 فرماتے منتظر ہوں جو اگر مل گیا اذن سرور کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر ہے. آخری 6 مصرے جی راضی رہیے گا. کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر جانب نہر جو عباس علمدار چلا. جانب نہر جو عباس بنتا نہیں ہے لیکن میں رکوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے دوسرے مصرے پہ بولنا ہے. جانب نہر جو عباس علمدار چلا ٹوٹے نیزے کو لیا پھینک کے تلوار چلا. جانب نہر جو عباس علمدار چلا ٹوٹے نیزے کو لیا پھینک کے تلوار چلا. ایسا لگتا تھا کہ حمزہ سا جگردار چلا چھوڑ کر گھاٹ وہاں لشکر فرار چلا. آپ نے دیکھا چلا کیسے آیا. ایسا لگتا تھا کہ حمزہ سا جگردار چلا چھوڑ کر گھاٹ وہاں لشکر فرار. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس مصرے کو آخر میں کیوں رکھا ہے. چھوڑ کر گھاٹ ادھر لشکر فرار چلا. اس طرح کافی دا سواد ہے. عباس آ رہے ہیں غازی کو آتا ہوا دیکھ کر لشکر. اب اس کی ٹانگوں میں کوئی جان رہے گی جو دیکھے کہ سامنے غازی آ رہے ہیں. کوئی ادھے پلے راسی جڑا ویکھے کہ سامنے علماء آلا ہوندا پہ اس ٹکنا ہی اتھے. لشکر فرار چلا عباس کو آتا دیکھ کر اس طرح ہائے ہائے اس طرح اہل ستم چھوڑ کے رن بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے جس طرح ہرن بھاگتے ہیں. میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. غالباً نختر چنیوٹی کا شعر ہے. پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا. میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. شبیۃ الجناح کی برآمدگی ہے یہاں سے غالباً وہاں سے آئے گی. بس 2 سے 4 منٹ. غم حسین سلامت تو زندگی باقی. جب رن میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی. اس مصرے پہ سمجھ کے ہائے کر گیا. کروڑ بار سلام. ہر بند مصرے کو سمجھنا. دل پہ مسلم کا داغ جدائی لیے کوفے والوں سے مہمان کی جنگ تھی. دائمی بت پرستوں کی افواج سے 10 محرم کے عمران کی جنگ تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا آج کی جنگ گھمسان کی جنگ تھی.